بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف مسنون، نمبر 3 اعتکاف مستحب یا نفل کہہ لیجئے، دونوں نام ہیں۔ واجب اعتکاف اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو منت ماننے کی وجہ سے آدمی کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کی طبیعت صحیح ہو گئی، یا خود آدمی بیمار ہے اور اس آدمی نے منت مانی کہ اگر میری طبیعت صحیح ہو گئی تو میں 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ یا کسی کام پہ معلق نہیں کیا، بس ویسے ہی اس نے منت مان لی کہ میں اللہ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اس کے منت ماننے کی وجہ سے، نظر ماننے کی وجہ سے اس کے ذمہ لازم ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے۔ اس کے اندر دیکھیے، جتنے دن کی اعتکاف کی نظر مانے گا اتنے دن کے اعتکاف اس کے ذمہ لازم ہیں۔ البتہ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ 1 دن سے کم اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف واجب کم سے کم 1 دن، اس سے زیادہ جتنا دن چاہیں آپ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں، 1 دن سے کم صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 اعتکاف واجب کے اندر روزہ بھی شرط ہے، یعنی جب اعتکاف واجب آدمی کرے گا تو ساتھ میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ بغیر روزے کے اگر اعتکاف کرے گا تو اعتکاف واجب صحیح نہیں ہوگا۔ اب اگر رمضان کے دن میں اس نے منت مانی ہے تو رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس نے منت مانی ہے تو پھر ساتھ میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف واجب چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہوتا۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف واجب اگر صرف دن کی معنی ہے، یعنی صرف دن کی نیت کیا ہے، زبان سے ادا کیا کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو دن کی منت ماننا صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف رات کے اعتکاف کی نیت کرے، منت مانے کہ میں رات میں اعتکاف کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 رات اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، تو یہ پھر کیا کہتے ہیں، منت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے اور رات میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اعتکاف واجب کے لیے ضروری ہے دن، یا دن اور رات دونوں۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ دوسری قسم ہے اعتکاف مسنون۔ اعتکاف مسنون رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کو کہا جاتا ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 20 رمضان میں شام میں غروب آفتاب سے لے کر کے عید کا چاند نکلنے تک اس کا وقت ہے۔ لہٰذا جو آدمی رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد نیت بھی کر لے اعتکاف کی۔ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی غروب آفتاب سے پہلے مسجد پہنچ گیا اور اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور آفتاب غروب ہو گیا، اس کے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد جا کر کے اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، تب اس کا اعتکاف مسنون نہیں رہا، وہ اعتکاف نفلی بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف مسنون کا وقت غروب آفتاب سے فوراً شروع ہو جاتا ہے، جیسے غروب آفتاب ہوا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کچھ لمحوں کے بعد اس نے نیت کی ہے، تو گویا پتہ چلا کہ کچھ لمحہ بغیر نیت کے گزر گیا، اس لیے اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اعتکاف مسنون نہیں رہے گا، اعتکاف نفل بن جائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے۔ بعض لوگ اس میں غلط فہمی کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تب جا کر کے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اس وقت اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ لمحہ پہلے غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ مغرب کی نماز تو کچھ لمحوں کے بعد ہوتی ہے، جس وقت ہم افطاری کرتے اسی وقت آفتاب غروب ہو جاتا ہے، گویا اعتکاف کا وقت اسی وقت سے شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں چلا جائے اور نیت کر لے۔ اگر آدمی مغرب پڑھ کر کے مسجد میں جا کر کے تب نیت کرے گا تو پھر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس غلطی کو دور کر دیں اور اعتکاف جس وقت شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں، اس سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ اعتکاف مسنون کے لیے بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا فرض کیجئے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا اب وہ روزہ نہ رکھے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔
اسی طرح سے ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں تھا اور روزے سے تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو جیسے ہی روزہ ٹوٹے گا ساتھ میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس دن کے اعتکاف کی قضا اس آدمی پہ لازم ہو جائے گی۔ رمضان کے بعد اسے چاہیے کہ اس دن کا اعتکاف کرے۔ اور اعتکاف مسنون کے لیے وقت بھی متعین ہے۔ 20 رمضان کے غروب آفتاب سے لے کر کے عید کا جب تک چاند نہ دکھے، جب تک نہ نکلے، اس وقت تک یہ اعتکاف مسنون کا وقت ہے۔ لہٰذا اس سے کم اگر کوئی آدمی اعتکاف کرے گا، مثال کے طور پہ آخر عشر میں 7 دن کا کوئی اعتکاف کرے، 3 دن کا کوئی اعتکاف کرے، 2 دن کا اعتکاف کرے، تو یہ اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، یہ اعتکاف نفل بن جائے گا۔ اس میں اگلا مسئلہ سمجھیں، یہ رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ ہے، فرض علی الکفایہ ہے، یہاں بھی علی الکفایہ کا لفظ آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح سے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ سنت علی الکفایہ ہر محلے والوں پر الگ الگ ہے یا ہر بستی پہ الگ ہے، یہ اختلافی مسئلہ۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر محلے والوں پر الگ الگ سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محلے کی مسجد میں کوئی نہ کوئی آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی محلے کی مسجد خالی رہ گئی تو اس محلے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ہر بستی کے ہر محلے میں جو مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ کہ نہیں، ہر مسجد والوں پر، یعنی ہر محلے والوں پر سنت نہیں ہے، بلکہ پوری بستی والوں پر مجموعی طور پہ سنت ہے، پورے شہر والوں پر مجموعی طور پہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے شہر میں 10 مسجد ہیں اور 10 مسجد میں سے کسی ایک میں بھی کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سارے 10 مسجد کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور سارے شہر کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دیہات ہے، اس دیہات کے اندر 5 مسجد ہے، 4 مسجد ہے، اور کسی ایک مسجد میں بھی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو چاروں 5 مسجد کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور علماء نے اسی قول کو راجح کہا ہے کہ یہی قول راجح ہے کہ پورے شہر والوں پر، پورے دیہات والوں پر مجموعی طور پہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، ہر محلے والوں پر الگ الگ سنت نہیں ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم ہے اعتکاف مستحب یا اعتکاف نفلی اعتکاف جس کو ہم کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کون سا اعتکاف ہے؟ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کو چھوڑ کر کے جو بھی اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور نفلی اعتکاف کے لیے نہ وقت کی شرط ہے نہ روزے کی شرط ہے، روزہ بھی ضروری نہیں ہے اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں کہ کتنا وقت ہونی چاہیے، ایک لمحے کے لیے 2-4 منٹ کے لیے بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور جو بھی نیک اعمال کرتا رہے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جیسے یہ مسجد سے نکلے گا تو اس کے اعتکاف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے وقت کی شرط نہیں ہے کہ آدھا دن، 1 دن، 2 دن، ایسا نہیں ہے، 2-4 لمحوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2-4 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف میں رہے گا، جیسے ہی مسجد سے نکلے گا اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، بغیر روزے کے بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ باقی 2 اعتکاف، واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، وہ روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔